کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا نضر ابن حارث. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی دشمن تھا، اسلام کا، مسلمانوں کا اور دین اسلام کا بڑا ہی مخالف تھا، اور ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام نہ پھیلے، لوگ اسلام قبول نہ کریں، اور قبول کرنے والوں کے راستے میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا تھا. اور یہ بڑا تاجر اور سوداگر تجارت کے لیے ملک فارس جاتا، جب وہاں سے واپس آتا تو وہاں کی جنگوں کے واقعات، رستم اور اسفندیار جیسے پہلوانوں کے قصے کہانیاں لے کر کے آتا، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کر کے یہ قصے کہانیاں سناتا تھا. اور پھر کہتے تھے دیکھو میں تم کو ایران کے پہلوانوں کے قصے سناتا ہوں، اور یہ پیغمبر آپ کو قوم سمود، قوم عاد اور دوسری قوموں کے واقعات سناتے ہیں. تو میں جو واقعات سنا رہا ہوں یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں؟ علیہ. ایسی ایک مرتبہ وہ ایک گانے والی باندی اس نے خریدی، اور جس مسلمان کو، جس شخص کو دیکھتا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے اور یہ مسلمان ہونے والا ہے تو اس کو اپنے گھر لے جاتا، اور اس کو کھانا بھی کھلاتا، پھر باندھی گانا بھی سناتا، اور کہتا کہ یہ گانا اچھا ہے یا قرآن شریف اچھا ہے. علیہ. ظاہر ہے کہ وقتی طور پر تو گانے میں اور گانے والی میں مزہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی شہوت پوری ہوتی. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، حلال اور حرام ہے، نیکی اور بدی ہے. اس طرح سے وہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا، اور اس طرح سے قرآن کریم کا مقابلہ کرتا تھا اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بھائی گانا گانا، گانا سننا، ناچ دیکھنا، ڈانس دیکھنا، دکھانا، یہ تو اسلام کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے خلاف. چند احادیث میں نے پچھلے جمعے بیان کی تھی، آج بھی چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آج کل جو ساری دنیا میں گانا باجا عام ہو گیا ہے، اور پہلے تو لوگ سینما میں جا کر کے فلمیں دیکھتے تھے، اب وہ سینما ٹی وی کی شکل میں گھر میں آ گیا، اور اب موبائل کی شکل میں ہاتھ میں بھی آ گیا. چلتے چلتے بھی آدمی ننگی تصویریں دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر فلمیں دیکھ سکتا ہے، ڈانس دیکھ سکتا ہے، گانا سن سکتا ہے، اور سن کر گانا گا بھی سکتا ہے. اب یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ حد سے زیادہ عام ہو گیا ہے. لیکن کتنا ہی عام ہو جائے حرام حرام ہی رہے گا. ساری دنیا چوری کرے گی تو چوری حلال نہیں، ساری دنیا شراب پیے گی تو شراب حلال نہیں ہوگی. ساری دنیا میں کتنے ہی گانا بجانا عام ہو جائے مگر گناہ گناہ ہی رہے گا، ناجائز اپنی جگہ ناجائز رہے گا. اور ہر مسلمان صاحب ایمان کا تقاضا ہے اور قرآن و حدیث کا اس سے مطالبہ ہے کہ وہ اس گناہ سے خود بھی بچے، اپنے گھر والوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز، اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں، اس گانے والے کی نماز مقبول نہیں، اس گانے والے کی نماز قبول نہیں، 3 دفعہ فرمایا. معلوم ہوا کہ گانا ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کے کرنے والے کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں، کیونکہ نماز ساری عبادتوں کا سردار ہے. جب وہ قبول نہیں تو جو اس سے کمتر عبادتیں وہ بدرجہ والا قبول نہیں ہوں گی. یہ ایسے ہی جیسے گزشتہ جمعے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت قریب میری امت میں سے کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی. اب یہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام کر کے بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہوں گے. تو اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نمازیں پڑھیں گے. یعنی ہوں گے مسلمان، لیکن اس کے باوجود وہ اس گناہ کے عادی بن جائیں گے، اور جب اس گناہ کے عادی بن جائیں گے تو ایک دن ایک رات وہ اسی گناہ میں مبتلا ہوں گے، شرابیں پئیں گے، گانا گائیں گے، ناچ دیکھیں گے کہ صبح تک ان کی شکلیں سور، خنزیر اور بندروں کی شکل میں بدل جائیں گی. العالیہ باللہ. یہ وبال ہوگا ان کے اوپر، عذاب ہوگا اس گناہ کا. اللہ تو آج بھی دیکھو کتنے مسلمان ہیں ٹی وی پر فلمیں بھی دیکھتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، اور موبائل کے اندر بھی گانے سنتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہوگا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. فرائض چاہے ادا ہو جائے لیکن ایک ہے فرض ادا ہونا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقبول ہونا. عبادت جب ہی مقبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی اس کھلم کھلا نافرمانی سے بھی آدمی بچے، اور اگر کر چکا ہو تو سچی توبہ کرے.